اب اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جو ولادت بسعادت ہے، کائنات میں جتنے لوگ پیدا ہوئے، وہ انبیاء ہوں، وہ صحابہ ہوں، وہ اہل بیت ہوں، وہ ازواج مطہرات ہوں، وہ اولیاء کرام ہوں، وہ بزرگان دین ہوں، جو انفرادیت آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو پھر علاقے کے لوگ، سیکٹر کے لوگ، خاندان کے لوگ، گلی اور محلے کے لوگ آ کر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، کبھی ایسا ہوا کہ بچہ تو ماں کے پیٹ میں ہو، پیدا نہ ہوا ہو، سیکٹر کے لوگ، علاقے کے لوگ آ کر کہیں صحیح آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا پیدا ہونے والا ہے؟ بیٹا پیدا ہوا نہ ہو، پہلے آ کر کوئی مبارکباد دے، کیا آپ اس کو عقل مندی سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے۔ لیکن میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک میں تھے، پیٹ مبارک میں تھے۔ ہر مہینے ایک نبی آتا تھا، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں امام الانبیاء ہے۔ تو یہ ہے انفرادی پہلو، یہ انفرادی پہلو ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے سارے خاندان کے لوگ، گھر کے لوگ، دوست احباب مل کر بیٹھتے ہیں، آپ مشورہ کرتے ہیں، کسی عالم سے، پیر سے، فقیر سے نام کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایسا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھنا ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، پہلے آپ لوگوں سے پوچھتے پھریں کہ میرا بچہ ہونے والا ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ لوگ ہنسیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا اولاد کی محبت میں۔ ایسا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں بچے کا نام رکھنا چاہتا ہوں، کیا رکھوں؟ یہ ہے ہماری اولاد کا معاملہ، یہ ہے ہمارے معاملات۔ لیکن میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ میرے آقا دنیا میں جلوہ افروز، دنیا میں تشریف میرے آقا بعد میں لائے ہیں۔ میرے آقا کے نام کے چرچے پہلے اللہ کے نبی کر رہے تھے، اور وہ اللہ کے نبی کون ہیں؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وہ بشارت دیتے ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ انفرادی پہلو ہے کہ نہیں؟ انفرادی پہلو ہے کہ نہیں؟ اچھا تیسرا انفرادی پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں یا آپ ہاسپٹل لے جاتے ہیں، آپریشن کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، یا آپ دائی کو بلا لیتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت بسعادت ہوئی، اس موقع پر کیا ہوا کہ جنت سے حوریں آئی ہیں، جنت سے حوریں آئی ہیں۔ اچھا آپ یہ دیکھ لیں کہ جب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر پہ چراغاں کرتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ آج میرا بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، میرے گھر میں آج خوشی کا دن ہے۔ دنیا کو آپ یہ تاثر دیتے نہیں دیتے؟ لیکن جب میرے آقا کی ولادت ہوئی، حضرت بی بی آمنہ کیا فرماتی ہے کہ مجھے شام کے محلات نظر آنے لگے۔ مکہ پاک میں میرے آقا کی ولادت ہوئی، اب کہاں مکہ کہاں شام، اور میرے آقا کی ولادت دن کے ٹائم نہیں ہوئی، میرے آقا کی ولادت رات کے ٹائم ہوئی، سحری کے ٹائم ہوئی۔ اب سحری کے ٹائم 14ویں رات بھی ہو، پھر بھی آپ دور سے کہاں مکہ کہاں شام۔ تو یہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی نگاہ کا عالم یہ ہے، فرماتی ہے کہ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی، یہاں تک کہ شام کے محلات نظر آنے لگے، شام میں جو اونٹ چر رہے تھے وہ مجھے نظر آنے لگے۔ تو محترم حضرات، ہمارا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو ہم چراغے کا اہتمام کرتے ہیں، لائٹنگ کا اہتمام کرتے ہیں، خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ آج میرے گھر میں خوشی ہے۔ قربان جو میرے آقا پر جب میرے آقا کی ولادت ہوئی، آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی، اللہ کے حبیب کی ولادت ہوئی،
تو اللہ تعالیٰ نے لائٹنگ کا اہتمام کیا، چراغے کا اہتمام کیا۔ اب یہ بات کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے جو کر دیا، یہ تو میرے آقا کی والدہ نے گواہی دی ہے، یہ تو میرے آقا کی والدہ نے گواہی دی ہے۔ تو محترم حضرات، اسی طرح یہ میں انفرادیت بیان کر رہا ہوں، جب میرے آقا کی ولادت ہوئی، آقا علیہ السلام کی ناک مبارک کٹی ہوئی تھی، آقا علیہ السلام کی ناک مبارک کٹی ہوئی تھی۔ یہاں پر آپ جانتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کہتا بچے کی ناک کاٹی جاتی ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ میرے آقا کی ناک کٹی ہوئی تھی۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم مٹھائی تقسیم کرتے نہیں کرتے؟ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ توفیق دے، پاؤ والا آدھے کلو والا ڈبہ ہمسائے کے گھر میں، دوست احباب کے گھر بھجوا دیتے ہیں۔ اسلام آباد میں یہ ماحول بھی ہے۔ جب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بیٹے تقسیم کیے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کیسے تقسیم کیے؟ جناب عالی، بات سمجھنی چاہیے۔ جس دن جس سال میرے آقا کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے گھروں میں بیٹے پیدا کیے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میرے محبوب کی ولادت کا دن ہے۔ آج کیونکہ خوشی وہ ہوتی ہے جب سب مل کر منائیں۔ اگر ایک گھر میں ماتم ہو، ایک گھر میں شادی ہو، تو لوگ اس کو پاگل پن کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کو احترام نہیں ہے، فلاں گھر میں ماتم ہو گیا ہے، فوت کی ہو گئی ہے، یہ خوشی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کافر لوگ کیا کرتے تھے؟ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگو کر دیتے تھے، زندہ اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا آج کیونکہ میرے محبوب کی ولادت کا دن ہے، آج کسی گھر میں رونے دھونے کی آواز نہ آئے، آج ہر گھر میں خوشی کا ماحول ہو۔ اسی لیے جس رات کو، جس سال، جس مہینے میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ہاں بیٹے پیدا کیے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹے تقسیم کیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے تقسیم کیے۔ یہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے انفرادی پہلو ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور ہم بچے کے لیے کھلونے لے کر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچے کا ذرا ٹائم پاس ہو، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلونوں سے نہیں کھیلا کرتے تھے۔ میرے آقا جب پنگ گھوڑے میں ہوتے تھے، میرے آقا چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ یہ باقاعدہ حدیثوں سے ملتا ہے۔ محترم حضرات، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ پنگ گھوڑے میں ہوتا ہے، جھولا کون جھلاتی ہے؟ ماں جھلاتی ہے، بہن جھلاتی ہے، ایسے ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار خاتون جھلاتی ہے۔ لیکن میرے آقا جب پنگ گھوڑے میں ہوتے تھے اس وقت فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر میرے آقا کا جھولا جھلاتے تھے۔ ہمارے ہاں بچوں کو لوریاں ماں دیتی ہے، بہن دیتی ہے۔ قربان جاؤں، تاجدار مدینہ کو لوریاں جبرائیل دیتے تھے جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے انفرادی پہلو ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ انفرادی پہلو، یہ پہلو کسی اور شخصیت میں آپ کو نہیں پائے جائیں گے۔ جو اعزاز میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کو ہے، کسی اور کو یہ اعزاز نہیں ملا، یہ پروٹوکول، یہ احترام نہیں ملا کہ جنت کے دروازے کھولے گئے، آسمان نے خوشی منائی، زمین نے خوشی منائی۔ اور پہلے جو قحط سالی کا سال تھا، جب میرے آقا کی ولادت ہوئی، آپ کو پتا قحط سالی کا خاتمہ ہو گیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب کا ایک کلچر تھا، ایک رواج تھا، بچوں کو دیہات میں لے جاتے تھے، پھر کیا ہوتا تھا کہ دائیاں جو ہوتی تھی وہ اجرت لیتی تھی، بچوں کو دودھ پلاتی تھی۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بچوں کو لینے کے لیے گئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں دیا گیا کیونکہ وہ غریب خاتون تھی۔ تو باقی بچے جب ساری دائیاں لے گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ کے مقدر میں میرے آقا آئے، اور مقدر میں کیا آئے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا مقدر جاگ اٹھا۔ سواری کمزور تھی،
اور جب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں سواری پہ تو سواری اتنا تیز چلنے لگتی ہے کہ باقی سواریوں کو کراس کر دیتی ہے۔ باقی دائیاں حیران ہو گئی کہ حضرت حلیمہ کی سواری سب سے پیچھے ہوتی تھی، اب سب سے آگے جا رہی ہے۔ اچھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جو بکریاں تھیں، روایت میں آتا ہے کہ پہلے دودھ نہیں دیتی تھی، قحط سالی تھی، غربت کا معاملہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جب میرے آقا جلوہ افروز ہوئے، بکری کے تھن، بکری کے جو پستان تھے وہ دودھ سے بھر گئے، حضرت حلیمہ سعدیہ بکری کا دودھ تقسیم کرنے لگی۔ اچھا، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عدل و انصاف فرماتے تھے، ماں کی گود میں رہ کر جو دودھ پیتا بچہ ہو اس کو کیا پتا ہے کہ انصاف کیا ہوتا ہے، نا انصافی کیا ہوتی ہے، لیکن قربان جاؤ میرے آقا پر، میرے آقا کی شان ہی کچھ اور ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا کو دودھ پلانے لگی تو جو دائیں پستان تھا اس سے میرے آقا نے دودھ پیا، بائیں پستان سے میرے آقا دودھ نہیں پیتے تھے، جو دوسرا رضائی بھائی تھا اس کا حق تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ میرے آقا ماں کی گود میں رہ کر بھی کسی کا حق نہیں کھاتے تھے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، میرے آقا ناانصافی نہیں کرتے تھے۔ اور اس موقع پر میں یہ پیغام دوں گا، میسیج دوں گا، 12 ربیع الاول کی خوشی منانے والوں، میرے آقا کی ولادت کی خوشی منانے والوں، ذرا امانت میں خیانت کا خیال